السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب خیریت ہے؟ عقیل بھائی، کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو ہے محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا آپ کے تعلق سے، ماتر 2-2.5 منٹ کا ہے، تو اس کو غور سے سنیے گا اور بتائیے گا کہ شیخ نے جو بات کہی ہے واقعی مجھے تو صحیح لگ رہی ہے، لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے گا، سنیے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محمد رحمانی حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے کہ نور ٹی وی جدہ محمد عاقل، اور اس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ نور ٹی وی جدہ کے چینل سے استفادہ کرنا کیسا ہے، اور یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ٹھیک لگتا ہے۔ بھائی میرے، اگر آپ کو ٹھیک لگتا تو پھر مجھ سے آپ میری رائے نہ جاننا چاہتے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ بات ضرور کھٹک رہی ہے، اور یہی وجہ ہے۔ اور اگر آپ کو واقعی کھٹک رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں مولانا رحمانی نے زیادتی کی ہے، تو آپ بالکل حق بجانب ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے، جب میں دیوبندیت سے توبہ کر کے اہل حدیث ہوا، ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ جناب عاقل صاحب سے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ناچیز کی دعوت پر قرآن و سنت کو اپنایا، دیوبندیت سے، بریلویت سے، شرک سے، بدعتوں سے توبہ کری۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جیسے اس ناچیز نے یہاں سعودی عرب کے کبار علماء شیخ عبدالعزیز اور دیگر علماء کے فتاوی جات یا ان کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کر لی۔ شیخ رحمانی حفظہ اللہ کی جو ویڈیو ہے اس کا میں نے ایک مفصل جواب دیا ہے، وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اسے مفصل دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہاں اختصار سے میں کچھ چیزیں جو پوائنٹ میں نے ذکر کیے ہیں یا شیخ رحمانی نے بیان کیے ہیں، اختصار سے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، عاقل صاحب جدہ والے علماء کے فتووں کو ذکر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں۔ یہاں اس بات کو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ وہ جو قابل ملاحظہ چیزیں نظر آتی ہیں وہ فتوے کے اندر نظر آتی ہے۔ فتوے کا جو میٹیریل ہے، فتوے کے اندر جو مفتی نے بیان دیا ہے وہ قابل ملاحظہ ہے۔ جب سعودی عرب کے علماء کے فتوے عاقل نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صرف عاقل تو ناقل ہوا۔ یہی بات، ہمارا ایک گروپ ہے چھوٹا سا، اس میں کئی علماء موجود ہیں اور یہ ناچیز بھی موجود ہے، تو ایک مدنی عالم نے اس طرح کا اعتراض پہلے بھی کیا تھا، تو شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی نے یہی کہا کہ بھئی عاقل نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے اپنی طرف سے جو آپ اپنے سر پر زمین اور آسمان اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو اگر اعتراض ہے یا قابل ملاحظہ کوئی چیز ہے تو وہ فتویٰ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی وزن کو پہنچ جائے۔ اچھا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ جب میں نے یہ فتویٰ نقل کیا اپنے چینل پر تو میرے خلاف 20 ویڈیو بنی، اور اس میں پھر لے دے کے ایک عاقل ہی تھا جس کو ہر آدمی نے نصیحت کری۔ کیونکہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ یا شیخ صالح الفوزان یا دوسرے علماء، ان تک تو رسائی شاید ان بیچاروں کی نہیں ہو پائے گی، یا یہ کہہ نہیں پائیں گے ان کو۔ صرف کہنے کے لیے سوشل میڈیا پر اس ناچیز ہی کو نصیحت کی ہے۔ تو بہرحال یہ جو قابل ملاحظہ چیز ہے وہ ان فتووں میں ان کی مفتیوں کی طرف سے ہے، نہ کہ میری طرف سے ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نور ٹی وی کے ذمہ دار عالم دین نہیں ہے۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، میں نے تو کبھی اس بات کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کا تعارف بھی کرایا اور کچھ لوگوں کا دفاع بھی کیا ہے۔ آپ نے بھی کچھ لوگوں کا تعارف کرایا ہے اپنے ادارے سے، اور اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ فلاں کی ویڈیو نہ دیکھو اور فلاں ربانی اور فلاں رحمانی یہ سارے کے سارے اخوان المسلمین یا خارجی ہیں۔ یہ میرا موقف نہیں ہے۔ اس سے تو میں آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ اس طرح کی گفتگو سے آپ پرہیز فرمائیں۔ اچھا، آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنسی جو مسائل ہیں وہ کھول کر بیان کر دیے جاتے ہیں، اور حالانکہ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں رحمانی صاحب کہ یہ فتاویٰ علماء ہی نے بیان کیے ہیں جو عاقل نے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو علماء کے فتاویٰ ہیں، فتاویٰ جنسی مسائل علماء نے ضرور بیان کیے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی کچھ حد بندیاں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو حد بندیاں ہیں یہ کون کرے گا؟
یہ آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ بہت ساری چیزیں آپ کی مجھے پسند نہیں آتی اور مجھے آپ کی پسند نہیں آتی. اگر اتفاق ہم دونوں میں ہو جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جائے. دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی سی نصیحت کی جائے کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی نصیحت کریں اور تفصیل سے اس کو بیان دے دیں تب شاید اس کی سمجھ میں آ جائے. تو یہ ڈیفر کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. میرے خیال سے یہ جو حد بندیوں کا معاملہ ہے اسے بھی آپ رہنے دیں، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسی باڈی تو نہیں ہے نا. یہ کون، اس کا تعین کون کرے گا کہ اتنا بولنا چاہیے اس ٹاپک پر، اور اس سے زیادہ اگر گئے تو آپ کے اوپر پھر آپ کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی اور آپ نہ جانے کیا کیا بن جاؤ گے. بہرحال یہ بھی گفتگو ان کی نصیحت ہے، اچھی ہے، لیکن محل نظر ہے اور اس پر کوئی جان بوجھ کر بہت زیادہ نہیں بولتا. میرے پاس تو کئی عورتیں واللہ یہ روتی ہوئی آئی ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو غسل ہی آپ سے سیکھا ہے، ہم تو مباشرت کرتے تھے اور ایسے ویسے تھے. بہرحال نمبر 1. پھر آگے جا کے مولانا رحمانی کہتے ہیں کہ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہاں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حق بجانب ہیں، واقعی آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کی نشاندہی کروں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ رحمانی کی تقریر نہ سنیے، محمد کی تقریر نہ سنیے. اچھا آگے چل کر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چینل سے اگر کوئی کمزور چیز نشر ہوتی ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، یا اہل الکلام یا اخوان المسلمین یا اہل بدعت کی فکر کو بڑھاوا ملے، تو ایسی صورت میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، قیامت میں سوال کیا جائے گا. بالکل بات درست ہے. میں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل کلام کیا شے ہوتی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اہل کلام کیا ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے نہیں جانتے. جو جانتا ہے قابل مبارکباد ہے، جو نہیں جانتا میں ان کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور آپ پلیز مجھے لکھیے گا کہ اہل کلام کے بارے میں آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. اہل کلام کیا ہوتا ہے؟ اہل کلام ہم الذین اعتمدوا فی اثبات العقیدہ علی العقل. عقیدے کو، وہ عقیدے کا ثبوت عقل سے، عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت عقیدے کو قرآن و سنت پر پرکھتے ہیں، قرآن و سنت سے سمجھتے ہیں. اچھا، اور قرآن و سنت سے سمجھنا اور عقل سے سمجھنا، اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. رشید احمد گنگوہی ہیں، المہند نے صفحہ 42 پر یہ لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب دیوبندی مکتب فکر کے بڑے عالم ہیں، جن کے پیچھے مولانا یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ استوا سے مراد غلبہ ہے. اہل حدیث کے یہاں استوا سے مراد غلبہ نہیں ہے، استوا سے مراد غلبہ اور ہاتھ سے مراد قدرت ہے. تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو اہل کلام ہیں ان کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو اس طرح کا، اور اللہ کی جو ذات ہے اور صفات ہیں اس کو کما حقہ، جیسے یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. مولانا رحمانی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جبکہ ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور اس کے بارے میں مدینہ کے عالم دین ہے شیخ عبید الجابری، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقول السائل فی بلادی، ایک آدمی نے پوچھا شیخ عبید جابری سے کہ ہمارے ملک میں مسجد کا امام ہے، يقول عندنا في المسجد الإمام يقول بأن الله في كل مكان. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. يقول هل يجوز أن أصلي خلفه جزاكم الله خيرا؟ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں. مولانا رحمانی آپ بھی بتائیے گا ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لو سمعته ما صليت خلفه. اگر میں نے سنا ہوتا تو میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتا. إلا إذا كنت أصلي خلف أبي جهل. کانی یصلی خلف ابی جہل، اگر میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو گویا میں تو ابو جہل کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. هذه عقيدة الحلول وهي كفر. عقیدۃ الحلول ہے، یہ حلولی عقیدہ ہے، یہ تو کفری عقیدہ ہے. لكنكم ناصحوا، آپ کو انہیں نصیحت کرنی چاہیے.
لعله أخذ هذا عن علماء السوء حوله. یہ علماء سو ہیں، اس طرح کا جو عقیدہ اس کو سکھا رہے ہیں. وبينوا له أن هذه عقيدة الجهمية عقيدة الحلول. یہ عقیدۃ الحلول کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے جو کہ علماء سو اسے سکھا رہے ہیں. اوکے، یہاں آپ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہو کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ خارجی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ویور سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کہیں گے حضرت میاں محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، سید نذیر حسین دہلوی جنہیں شیخ الکل فی الکل کہا جاتا ہے، مشرک کے پیچھے، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں ان کا فتویٰ موجود ہے، وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کتابی صورت میں موجود ہے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے. شاہ بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی کتابی شکل میں موجود ہے. امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. جماعت کے بڑے محدث شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی موجود ہے. اور موجودہ دور میں کتنے ہی علماء ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بدعتوں سے توبہ کرا کے، شرک سے توبہ کرا کے قرآن و سنت کی شاہراہ پر لے کر آئے ہیں. شیخ طالب الرحمن ہیں، معراج ربانی ہیں، توصیف الرحمن ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ سارے کے سارے خارجی ہیں؟ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، بدی الدین شاہ راشدی، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی محدث ہیں، ہمارے دور کے بڑے عالم دین ہیں، ان کے بارے میں بھی کیا وہ بھی خارجی آپ کو نظر آتے ہیں؟ تو خارجیوں کو آپ کا تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ فلانا خارجی ہے، فلاں اخوانی ہے، فلانا یہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل الکلام ہیں، یہ اہل بدعت ہیں، اور ان کی بدعتیں ان کی کتابوں میں ان کے عقیدے کے طور پر بھی بیان کی جاتی ہیں. اور اگر کسی مولوی سے آپ کو شک اور شبہ ہو تو مولوی سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کہاں ہے. کسی دیوبندی مولوی سے آپ پلیز پوچھ کر یہ ضرور دیکھیے گا اس سے کہ اللہ کہاں ہے. وہ ضرور اسے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اور یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ صالح العثیمین، شیخ کبار علماء یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے پیچھے اس کی تو خود نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ ہمارا امام بنے. اوکے، آگے مولانا نے اپنی اس گفتگو میں فرمایا کہ میں اپیل کروں گا، نصیحت انہوں نے کی ہے کہ جو چیز چینل پر پیش کی جا رہی ہے وہ مضبوطی کے ساتھ علمی بنیادوں پر پیش کی جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ قابل معقول، بہت ہی معقول بات ہے اور میں اس کی بہت کوشش کرتا ہوں. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو مجھے نصیحت کر دیجئے. ہم نے کیا کیا، مولانا طارق مسعود، مفتی طارق مسعود نے ایک جھوٹی حدیث بیان کری، ان کو میں نے ان کے خلاف ایک ویڈیو بنا دی کہ بھئی آپ نے یہ جھوٹی حدیث بیان کری ہے. مفتی طارق مسعود نے جتنی میری لمبی ویڈیو تھی نا اتنی لمبی ویڈیو بنا کے عاقل تو اہل حدیث نہیں ہے، عاقل تو فلانا ہے، عاقل تو ڈھمکانا ہے، عاقل کی بات کو قبول کر لیا ہے لیکن شکر کا ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا میں نے رجوع کر لیا ہے. بھائی میرے، تو ہم بھی آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت، میرا فون نمبر ہر ویڈیو میں موجود ہے، مفتی طارق صاحب میرا فون نمبر ہر ویڈیو میں موجود ہے. یا تو آپ ہمیں کہہ دیجئے کہ آپ اپنا فون نمبر دے دیجئے تو ہم آپ کو اصلاح کر دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں بھئی یہاں یہ ضعیف اور جھوٹی روایات آپ پیش کرتے ہیں. یا آپ کسی ایڈمن کا نمبر دے دیجئے، نہیں تو پھر آپ ہمیں اتنا ہی کہہ دیجئے کہ آپ ہماری اصلاح کر دیجئے تو ہم اصلاح کرتے رہیں گے. تو جو اصلاحی پہلو ہے نا، مضبوط چیز، آپ کی نصیحت یہ ہے جو چیز پیش کی جائے انہیں علمی بنیادوں پر پیش کیا جانا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ علمی بنیادوں کو پیش کیا جائے. تو آپ کی رائے کا ہم اس کا 100% استقبال کرتے ہیں بالکل. اور اگر کہیں زیادتی ہو جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اصلاح کر دیں. جس طریقے سے اس چینل سے ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا اپنی اصلاح کر کے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ کی وجہ سے اس ناچیز کی ایک غلطی سدھر جائے. کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں. اللہ گواہ ہے، میں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرح کا نہیں ہوں. اللہ گواہ ہے، جب کوئی آدمی یہ کہہ دے گا کہ یہ ضعیف روایت تھی جو آپ نے پیش کری، یہ صحیح عقیدہ نہیں تھا جو آپ نے پیش کیا، میں علی الاعلان رجوع بھی کروں گا اور اس کا ماتھا بھی چوموں گا. نمبر 1.
بہرحال یہ تو چند باتیں تھیں. اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہوں اس ٹاپک کو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کو مل جائے گا. جو یہ گفتگو میں نے کی ہے وہ تقریباً قدر 30-35 منٹ کی ہے, تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں صرف آپ لوگوں تک یہ پہنچانی شارٹ اس کا بریف ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ مولانا رحمانی کی جو گفتگو ہے وہ محل نظر ہے, اور ان کی کچھ باتیں اچھی ہیں جو قابل احترام ہیں, ہم انہیں قبول کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے, اور جو باتیں نصیحت پر مبنی انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کہی ہے وہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے, اور اس طرز پر گفتگو نہ ہو کہ ربانی کو نہ سنو, رحمانی کو نہ سنو, فلانا ایڈوکیٹ ہے, فلانا جاہل ہے, فلانا فلانا ہے. ارے بھائی جو چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں, آپ اگر ان کی غلطی ہو تو آپ ان کو نصیحت کر دینا. ان کا فون نمبر اس ویڈیو میں موجود ہے. کیا وجہ ہے سوشل میڈیا پر آ کر میں حق بجانب ہوں, میرے پاس مفتی طارق مسعود کا فون نمبر نہیں ہے. میرے پاس مفتی طارق مسعود صاحب کا فون نمبر ہوتا تو میں انہیں فون کر کے کہتا کہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ نے یہ جھوٹی روایت پیش کی ہے, اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے توبہ کریں. آپ کے پاس تو میرا نمبر موجود ہے مفتی طارق مسعود صاحب, آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجئے تاکہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں. بہرحال اس گفتگو میں بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عاقل کی سنیں, لیکن عاقل کی جو بات قرآن و سنت پر مبنی ہے اس کو قبول کر لیں, اور جو قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے, جیسے ائمہ کہا کرتے تھے نا, دیوار پر دے مارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان